$1 ایک پاکستانی روپیے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں یقین آ رہا نا؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے۔ میں ہوں حسان رضا، میں کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول میں PhD فیلو ہوں۔ میری ریسرچ کا صرف ایک ہی ٹاپک ہے کہ کیسے ہم پاکستانی معیشت کو کرائسس سے نکال سکتے ہیں اور کیسے ایک پاکستانی روپیہ $1 کے برابر ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر روپے کی ترقی تو دور، بلکہ آج نہیں تو کل ہمارا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اور ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سری لنکا کے ساتھ ہوا یا ارجنٹینا کے ساتھ۔ اگر ہمیں اس معیشت کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں جدید اور ریولوشنری اسٹیپ لینے ہوں گے، اور ان میں پہلا اسٹیپ ہوگا سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کا نفاذ۔ آئیے آسان الفاظ میں CBDC کو سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کل صبح مفتاح اسماعیل صاحب ٹیلی ویژن پر آئیں اور اعلان کر دیں کہ آج سے 500، 1000 اور 5000 کے نوٹ بند کر دیے گئے ہیں، اور کہیں کہ آپ اپنے موبائل میں ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس ایپلیکیشن میں آپ کے نام کا ڈیجیٹل والیٹ ہے، اور اب آپ کسی بھی بینک یا شاپ کے ذریعے سارے پیسے اس ایپلیکیشن کے ڈیجیٹل والیٹ میں ڈال لیں۔ آج سے آپ کو کچھ بھی خریدنا ہوگا، ایک سوئی سے لے کے جہاز تک، آپ اسی ایپلیکیشن کے ذریعے خریدیں گے۔ اب یہ جو کرنسی آپ کی ایپلیکیشن کے اس والیٹ کے اندر موجود ہے نا، اس کرنسی کو کہیں گے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی۔ اور یہ جو والیٹ آپ کی ایپلیکیشن میں موجود ہے نا، یہ براہ راست سینٹرل بینک آف پاکستان یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کنٹرول کر رہا ہوگا، اور یوں آپ کے پیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس محفوظ رہیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کرپٹو کرنسی جیسی کرنسی ہے، تو جواب نہیں۔ کرپٹو کرنسی انکرپٹڈ ہوتی ہے، جسے کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے پاس کتنی کرپٹو کرنسی موجود ہے، اور کس نے کس کو کتنی کرپٹو کرنسی دی یا کرپٹو کرنسی لی، جبکہ CBDC کے بارے میں ایک ادارے کو معلوم ہوگا، اور وہ ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جیز کیش جیسی کوئی چیز ہے؟ نہیں، نہ ہی یہ جیز کیش اور ایزی پیسہ جیسی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہوگی جو کہ ڈائریکٹلی سینٹرل بینک کنٹرول کر رہی ہوگی۔ ہاں، اس کی لین دین کے لیے، اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے کمرشل بینکس کو جو ہے انوالو کیا جا سکے گا، پر اس میں باقی کوئی بیچ کی سروس جیسے ویزا، ماسٹر کارڈ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے یہ سستی بھی ہوگی اور اس کرنسی کی ویلیو مستحکم بھی ہوگی۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن اور منی لانڈرنگ ہے۔ یہ دونوں مسائل CBDC سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پیسوں کی پوری تفصیل حکومت وقت کو معلوم ہوگی۔ تو اگر آپ کسی غیر قانونی طریقے سے پیسے کمائیں گے تو نیب آپ کو آگے پکڑ لے گی، اور دوسرا، حکومت ٹیکس کی بھی منصفانہ کلیکشن کر سکے گی اور مستحق لوگوں کی مدد بھی کر سکے گی۔ بس پیپرز ایک ادارہ ہے جو کہ CBDC پہ ہونے والی تمام تر ریسرچز، پائلٹ اسٹڈیز کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اس ادارے کے مطابق تقریباً 90% سینٹرل بینکس CBDC کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں، بلکہ چین تو اس کے اوپر پائلٹ اسٹڈی بھی کر چکا ہے۔ اس رجحان کی سب سے بڑی وجہ کرپٹو کرنسی کا تیزی سے استعمال ہے۔ کرپٹو کرنسی ملک کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے مطابق تقریباً $20 بلین پاکستانی اشرافیہ کے کرپٹو کرنسی میں منتقل ہو چکے ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز کا بھی 2 گنا ہے، اور یہ بہت الارمنگ بات ہے ہماری معیشت کے لیے۔ تو CBDC کے ذریعے اسٹیٹ بینک لوگوں کو اس طرح کی کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنے سے روک سکے گی، جس سے ہماری کرنسی کی ویلیو اور مستحکم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب